بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہمارا زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہم نے موضوع رکھا ہے اس پر گفتگو ہوگی۔ جو مسائل روزانہ درپیش آتی ہیں لوگوں کو، اس حوالے سے ہم حضرت علامہ مولانا مفتی شفقت علی یوسفی صاحب سے گفتگو کریں گے، ان سے سوال کریں گے۔ جو بھی کسی دوست احباب کو کوئی بھی مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھ نہ آئے، پتہ نہ چلے، وہ کمنٹ کرے، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے اس کے حوالے سے جواب انشاءاللہ طلب کریں گے۔ اب میں پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ تلاوت کے لیے میں دعوت دوں گا محترم المقام حافظ و قاری فیاض احمد رضوی صاحب کو کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سبحان اللہ۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل، سبحان اللہ۔ وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے بہت ہی پیاری ماشاءاللہ آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے حافظ و قاری فیاض احمد رضوی صاحب۔ اب میں مفتی صاحب سے آج جس حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے۔ آپ جتنے بھی احباب ہماری آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے جو بھی مسئلہ درپیش آئے وہ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب فوراً مفتی صاحب سے لیں گے اور انشاءاللہ ہمیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے کیونکہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے تو میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گا، کیا زکوٰۃ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی محمد عمر بصرہ صاحب۔ زکوٰۃ کے حوالے سے زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے جی، زکوٰۃ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو۔ اگر کم ہو تو اس حوالے سے جی، یعنی یہ 52.5 تولے چاندی ہو یا 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی اماؤنٹ کیش میں آپ کے پاس رقم موجود ہے، صحیح ہے، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس اگر 4 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 20 تولے چاندی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس کیش ہے اور وہ کیش 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی اماؤنٹ کے برابر نہیں پہنچتی
اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ ٹھیک۔ لیکن اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی اماؤنٹ کے برابر کیش میں رقم اس کے پاس موجود ہے، پھر اس کے بعد کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان ساری چیزوں کو یا سامان تجارت ہے، ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر اس کے مطابق جو زکوٰۃ کا نصاب بنے گا وہ اس کے مطابق بنے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میری دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ جو ہم زکوٰۃ یہ کس کو دینی ضروری ہے؟ کیا ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ فقراء کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جتنے اماؤنٹ کے برابر نصاب پہنچتا ہے اس نصاب سے اس کے پاس کم ہو رقم، اور جو مسکین ہوتا ہے، مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل کوئی رقم نہیں رکھتا، اس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کوئی مقروض ہے، اس مقروض کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی اچھا، اگر جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو اس پر گناہ بھی ہو سکتا ہے، یا کیسے حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں؟ جی اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی زکوٰۃ کا منکر ہو جاتا ہے، تو زکوٰۃ کا منکر جو ہے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ یہ اس پہ نص قرآنی ہے، اور قرآن مجید کے اندر ایک مقام نہیں کئی مقامات پہ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اپنی غفلت کی وجہ سے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ صحیح۔ جی ٹھیک ہوگا سب۔ اچھا، کتنا مطلب مال ہو تو اس کی ہم زکوٰۃ دیں؟ اس کی دوبارہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، کیونکہ کچھ دوست ہمارے نئے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو مزید پتہ چل جائے کتنی رقم ہو جس کی ہم زکوٰۃ دیں۔ رقم تقریباً آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 40,000 کے برابر اگر کسی کے پاس اماؤنٹ موجود ہے 40,000 تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ صحیح ہوگا۔ اچھا ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے پلاٹ وغیرہ لیا ہے جی جی تو اس حوالے سے بتائیں کہ جو شخص پلاٹ لیتا ہے اس پر بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ جو پلاٹ ہے وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک پلاٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے رہنے کے لیے، جو اپنی رہائش کے لیے خریدا جاتا ہے، وہ چاہے 1 ہو 10 ہو، صحیح ہے، ان میں سے کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے پلاٹ اس لیے خریدا ہے کہ اس کو آگے بیچنا ہے، یعنی اس کا ایک بزنس ہے اور کاروبار ہے، جی ٹھیک، تو اگر کاروبار کے لیے کوئی پلاٹ خریدا جائے تو وہ 1 بھی خریدیں گے، 2 خریدیں گے، 4 خریدیں گے، ان تمام کی اماؤنٹ کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سب پہ زکوٰۃ ہوگی۔ صحیح ہوگا۔ اچھا مجھ صاحب ہمیں ایک اور سوال کا جواب دیں، اگر کوئی فقیر ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے بلکہ ہم اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں کہ کھانے کی صورت میں کھانا کھلایا، اور اس کو کیا زکوٰۃ ہی ہو جائے گی کھانے کھلانے سے بس؟ جی یہ یاد رکھیں کہ صرف کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ نے کھانا اس کو دے دیا اور اس کو اختیار ہے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کے کھائے یا کہیں جا کر کھائے تو پھر ادا ہو جاتی ہے، چونکہ زکوٰۃ کے اندر مالک بنایا جاتا ہے، تو کھانا کھلانے کے اندر ایک طرح کا اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، تو جب مجبور کیا جا رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ چھوٹے بچے کو کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ چھوٹا نابالغ بچہ جی ہو؟ نابالغ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، نہ ہی نابالغ زکوٰۃ دیتا ہے جی اور نہ ہی نابالغ کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ نہیں، اگر نابالغ بچہ ہو وہ صاحب نصاب ہو تو اس کو وہ زکوٰۃ خود نہیں دے سکتا؟ جی وہ نہیں زکوٰۃ دے، تو پھر کون زکوٰۃ دے گا اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہو؟ اگر اس پر زکوٰۃ ہے تو اور جیسے ایک بچہ ہے جی جی اس کو وراثت میں کوئی جائیداد مل گئی ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوگا اس وراثت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی بالغ ہونا اس کے لیے شرط ہے، بالغ بالغ ہونا ہوگا تو پھر اس پر جی زکوٰۃ۔ چند شرائط ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو زکوٰۃ اس پہ ہوتی ہے جو عاقل ہوتا ہے، پاگل اور مجنون پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اچھا اچھا، دوسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، یعنی نابالغ پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ آزاد ہو، وہ قید میں نہ ہو، اس پہ جو قید میں ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، آزاد ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کافر پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کافر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ اسی طرح آخری ہے صاحب نصاب ہونا، ٹھیک، یعنی اتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہو جو نصاب تک پہنچ جاتی ہے، جو پہلے میں نے ابھی ذکر کیا ہے، تو پھر زکوٰۃ ہوگی، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک اور ہے، جو مثال اگر کوئی مسلمان ہے، کافر ہے شخص کوئی، پھر وہ مسلمان ہو جائے جی جی تو صاحب نصاب ہو لیکن وہ کافر لیکن مسلمان ہو جائے تو کیا اس کو بھی زکوٰۃ دینا اس پر فرض ہے؟
اس جی حوالے سے تھوڑی اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس کے لیے ایک شرط ہوتی ہے زکوٰۃ کے لیے کہ جب آپ صاحب نصاب بنتے ہیں یعنی نصاب کے برابر آپ کے پاس اماؤنٹ موجود ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سال گزرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر سال نہیں گزرا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے. صحیح. یعنی ایک بھائی صاحب نصاب ہی ہے لیکن وہ مسلمان ہو اس پر یعنی شرط یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہوگا اس پر سال گزرنا ضروری ہے. اگر سال نہیں گزرا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ آپ نے کہا کہ سونے کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں. جس طرح عام چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ استعمال شدہ چیز پر زکوٰۃ نہیں, تو سونا بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جی سونا اور چاندی یہ جس حالت میں بھی ہو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. چاہے تو آپ نے ویسے رکھا ہوا ہے یا تجارت کے لیے رکھا ہوا ہے یا گھر میں آپ خواتین اس کو پہنتی ہیں تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی کیونکہ اس کے اوپر نص موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کچھ خواتین آئیں جنہوں نے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ان کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو آپ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پسند کرو گی کہ تمہیں کل قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ تو اس پر یہ نص موجود ہے. حالانکہ وہ کنگن وہ استعمال کر رہی تھی, سونا وہ استعمال کر رہی تھی, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے ابھی یہ سوال ہے ہمارا, یہ جو دینی کتب ہوتی ہیں علماء کے پاس مثال کے طور پر نصاب سے زیادہ بھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی جی وہ جتنے بھی ہوں ان پہ زکوٰۃ, اگر تھوڑا سا میں جواب دے دیں. جی کتب کی جتنی مرضی موجود ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پر ہم نے حج کے لیے ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے کتب مکتبہ بنایا ہوا ہے اور اس کا بزنس ہے, اس کا کاروبار ہے, تو وہ چونکہ سامان تجارت میں آ جائیں گی اور سامان تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ادروائز کسی عالم کے پاس, مفتی صاحب کے پاس کوئی اس کی اپنی لائبریری ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا یہ ہمارے ہیں مزمل مقصود صاحب یہ سوال کریں کہ زکوٰۃ کی کلیکشن کس کو کرنی چاہیے مستحق لوگوں کے لیے؟ جی سب سے پہلے تو زکوٰۃ دینے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں زکوٰۃ کس کو دے رہا ہوں. جی اس کو مستحق لوگ تلاش کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور کوشش کرنی چاہیے کہ خود پہنچ کے. اچھا زکوٰۃ میں ایک بات یاد رکھیں, زکوٰۃ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ پھینک دو یا زکوٰۃ نکال دو. زکوٰۃ نہ نکالنے کا حکم ہے شریعت کے اندر اور نہ ہی پھینکنے کا حکم ہے, بلکہ شریعت کا حکم ہے آت الزکوٰۃ, زکوٰۃ دو. دینے کا مطلب ہے کہ مستحق تک پہنچاؤ, اس کو اس کا مالک بناؤ, یعنی مالک بنانا اس کی شرط ہے زکوٰۃ ادائیگی کے لیے. ٹھیک ہو. اچھا وہ سب اگر کوئی بندے نے حج کے لیے رقم جمع کی ہوئی ہے تو وہ اماؤنٹ زیادہ ہے جو زکوٰۃ کی ہے, تو کیا اس پر بھی مطلب ہوگی زکوٰۃ؟ جی حج کے لیے جو رقم اور جو اماؤنٹ جمع کی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا یہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ صرف ہم مسلمان کو ہی دے سکتے ہیں, کسی کافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ مسلمان کو زکوٰۃ دی جائے گی, کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا زکوٰۃ کی رقم سے امام مسجد کو تنخواہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس حوالے سے تھوڑی ہماری رہنمائی فرما دیں. جی امام مسجد کو تنخواہ نہیں دے سکتے زکوٰۃ کے پیسے سے. زکوٰۃ کا پیسہ مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے. اگر تو امام ویسے ہی مستحق ہے پھر تو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ, لیکن بطور اجرت کے کسی امام کو یا کسی کو بھی زکوٰۃ کے پیسے میں سے اس کی ادائیگی کرنا کہ یہ میری زکوٰۃ بھی ہو جائے گی تو یہ درست نہیں ہے. صحیح ہوگا. تو زکوٰۃ کی رقم مدرسے یا مسجد کو بھی دے سکتے ہیں؟ جی مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی, اور مدرسے میں چونکہ طلباء مسافر ہوتے ہیں, دینی طلباء, ان کو زکوٰۃ لگتی ہے, اور جو مدرسے کا ناظم ہوتا ہے وہ ان کا وکیل بنتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دینی مدارس میں دی جائے, اس سے اشاعت دین کی معاونت ہوتی ہے. اچھا یہ ہمارے عثمان سلیمان صاحب ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں اگر کسی کے گھر میں سونا پڑا ہو, جی ٹھیک ہو گیا, اور انہوں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے, اس نے مطلب جہیز وغیرہ جو بناتے ہیں,
تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں جی ہوگی؟ بالکل یہ ہوگی۔ سوال کر رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ لگی ہے۔ جی اگر کسی کے پاس سونا موجود ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو دینا ہے اس کی شادی پر، یا اپنے بیٹے کو اس کی بہو کے لیے، اپنی بہو کے لیے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، میں آپ سے جو ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جتنی بھی یہ پیج ہے ہمارا شفقت یوسفی کے نام سے، اس کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے، اور جس کو جو سوال بھی زکوٰۃ کے حوالے سے درپیش ہو وہ پوچھیں انشاءاللہ۔ مفتی شفقت یوسفی صاحب ماشاءاللہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہر سوال کا انشاءاللہ آپ کو لائیو جواب دیا جائے گا۔ جی زکوٰۃ کے حوالے سے چند باتیں میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسائل زکوٰۃ کے متعلق تمام احباب کو، ہمارے ویورز کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے عام مالدار، اور ایک ہوتا ہے تاجر، ایک ہوتا ہے ذمہ دار، اور ایک ہوتا ہے جانور پالنے والا۔ ان سب پر کس کس کیٹیگری کے ذریعے ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ عام جو مالدار ہوتا ہے اس پہ سونا اس کے پاس ہے، چاندی موجود ہے، یا کیش نقدی موجود ہے، اور یا اس کے پاس بیچنے کے لیے گاڑی موجود ہے، یعنی اپنے استعمال کے لیے نہیں ہے گاڑی، جو اپنے استعمال کے لیے گاڑی ہوگی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، ہاں جو گاڑی بیچنے کے لیے ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح کسی کے پاس کوئی پلاٹ موجود ہے اور وہ اپنے رہنے کے لیے یا اپنا مکان بنانے کے لیے اس نے پلاٹ لیا ہے، تو پھر تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اگر پلاٹ بیچنے کے لیے یعنی بزنس کے طور پر لیا گیا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ ایک عام مالدار ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تاجر، اس تاجر پر زکوٰۃ ہوتی ہے جس کے پاس جو سامان تجارت موجود ہو، یا اس کے پاس نقدی موجود ہو، یا اس نے کچھ لوگوں سے قرض لینے ہو۔ اور قرض کے متعلق یاد رکھیں، ہر اس قرض پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بلکہ قرض جب آپ واپس لے آتے ہیں، آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں، آپ کو ادائیگی کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ہاں اگر 5 سال کوئی اماؤنٹ آپ نے کسی کو قرض میں دیے رکھی اور وہ اس کے پاس موجود رہی، 5 سالوں کے بعد اس نے آپ کو واپس کی، تو پھر زکوٰۃ صرف 1 سال کی دینی نہیں ہوگی بلکہ 5 سالوں کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اس لیے ہمارے علماء اور فقہاء نے لکھا ہے، اگر کسی نے کسی سے قرض لینا ہو تو بہتر ہے کہ اس کے پاس وہ قرض واپس آئے، اس سے پہلے ہر سال کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو بھی جمع کرتا جائے اور زکوٰۃ ادا کرتا جائے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے ذمہ دار کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا زمین کا عشر ہوتا ہے۔ عشر میں یاد رکھیں، ایک وہ زمین ہوتی ہے جو مصنوعی ذرائع سے تیار کی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر فصلیں جتنی تیار ہوتی ہیں اس کے اندر مصنوعی ذرائع ہوتے ہیں، اس میں 20واں حصہ ہوتا ہے، یعنی 20 من میں سے 1 من عشر دیا جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی زمین ہے، ایسی فصل ہے، اس پہ قدرتی ذرائع کے ذریعے وہ فصل اگتی ہے، کاشت ہوتی ہے اور وہ بڑھتی ہے، اور پھر آپ اس کو کاٹ لیتے ہیں قدرتی ذرائع پہ، یعنی کہ آپ کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، نہ آپ نے اس کو سپرے کیا، نہ آپ نے اس کو پانی لگایا، اس فصل کے متعلق یاد رکھیں کہ 10 میں سے 1 حصہ یعنی 10واں حصہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 من میں سے 1 من اللہ کی راہ میں دیا جائے گا، اس کو عشر بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے جانور پالنے والے۔ جو جانور پالنے والے ہوتے ہیں ان کے متعلق یاد رکھیں، جانور کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک اونٹ ہوتا ہے، ایک گائے اور بھینس، یہ دونوں ایک جنسی ہوتی ہیں اور ان کی زکوٰۃ بھی ایک طرح سے ہی ادا ہوگی۔ اور تیسری ان کی قسم ہوتی ہے بھیڑ کی ہوتی ہے، بکری کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو اس نے 1 بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 10 اونٹ ہیں تو 2 بکریاں اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 30 گائے یا 30 بھینسیں ہیں تو اس نے 1 بکری زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس 40 بھینسیں ہیں یا 40 گائے ہیں تو اس نے 1 وہ بچڑا زکوٰۃ میں دینا ہوگا جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہو۔ اور اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں یا بھیڑیں ہیں، 40 سے 120 تک کی جو تعداد ہے اس پہ 1 بکری زکوٰۃ میں ادا کی جائے گی۔ 120 سے لے کر 200 تک کی تعداد تک 2 بکریاں جو ہوں گی وہ زکوٰۃ ان کی ادا کی جائے گی۔ یہ تو مسئلہ یہ تھے۔ ایک میں اور
مفتی صاحب کی اجازت سے کہ یاد رکھیں کہ تھوڑا تفصیل سے تھوڑا ہر ایک کے لیے الگ حکم ہے. کسی کے پاس سکے ہیں، کسی کے پاس درہم ہے، دینار ہے، کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے. اس کے متعلق سورہ التوبہ میں ذکر آتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. قرآن کہتا ہے جس نے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، کل قیامت کے دن اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ کے اندر تپایا جائے گا. پھر ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی، اور ان کی پیشانیوں کو ان سے داغا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم خزانے جمع کر کر کے رکھتے تھے، اب مزہ چکھو. یعنی جن لوگوں نے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی ان کو یہ عذاب ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو عمومی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا وہ 3 افراد ہوں گے. پہلا وہ حاکم جو قبضہ کر کے اقتدار پہ آیا ہوگا، چھین کے اقتدار میں آتا ہے، کسی کا حق لے کر آتا ہے، فرمایا وہ سب سے پہلے دوزخ میں پھینکا جائے گا. دوسرا وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا اس کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا. تیسرا وہ شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فقیر جو مغرور ہو، ہے محتاج، ہے فقیر، ہے غریب، لیکن اس کے باوجود غرور اور تکبر کے اندر وہ مست ہے، غرور تکبر سے بھرا ہوا ہے، اس شخص کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا سب سے پہلے سونا چاندی ہے، پھر اس کے بعد مال ہے. مثلا تاجر ہے، اس کے پاس مال ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ بندہ قبر میں جائے گا یا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو ایک گنجا سانپ، اندھا سانپ اس کو ڈسے گا، اور اتنا ڈسے گا کہ یہ انسان زمین کے اندر دھنس جائے گا، اور پھر دوبارہ اٹھے گا، وہ پھر ڈسے گا اور یہ چیخے گا، پکارے گا، روئے گا. وہ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اس لیے قیامت تک مجھے تجھ پر مسلط کیا گیا ہے. اور ایک تو یہ مالدار تاجر ہے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. دوسرا وہ عشر نہ دینے والا ذمہ دار ہے. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جو حکم تھا انہوں نے اس کی ادائیگی نہ کی، ان کے مال کے اوپر کیا ہوگا؟ آفتیں آئیں گی، بلائیں آئیں گی، ان کے مال کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی. اور چوتھے وہ ہیں جنہوں نے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بکری کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو کل قیامت کے دن وہ بکری اس بندے کے کندھے پہ سوار ہو کے آئے گی. فرمایا جس نے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ اونٹ بندے کے کل قیامت کے دن کندھوں پہ سوار ہو کے آئے گا. اور فرمایا جس نے بھینس اور گائے کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، یہ گائے اور بھینس اس انسان کے، اس مومن کے، اس بندے کے کندھوں پر سوار ہو کر آئیں گے جنہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی. یہ اتنی وعیدیں اور اتنے سخت احکامات کیوں ہیں؟ یاد رکھیں اس کی بھی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے، وجہ یاد رکھیں یہ ہے کہ ایک غریب جس کی جھونپڑی گر گئی، اس کے بچے اس کے بارش اور آندھیوں کی نظر ہو گئے، ایک بیمار، وہ غریب تھا، وہ بیچارہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کا اور اپنا علاج نہ کروا سکا اور اس بیماری کے عالم کے اندر ہی وہ دنیا سے چلا گیا. یہ وبال اس لیے ہے کہ اس بندے کا حق تھا کہ یہ اپنی زکوٰۃ اس غریب تک پہنچاتا تاکہ وہ اپنی جھونپڑی بچا سکتا. اس کا فرض تھا کہ یہ زکوٰۃ اس بیمار تک پہنچاتا تاکہ وہ اپنا علاج کر سکتا. جو بھوکے مر جاتے ہیں، جو پیاس سے مر جاتے ہیں، یہ جب زکوٰۃ دینے والا ان کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو جتنے بھوک سے مرتے ہیں ان کا وبال اس پہ آتا ہے. اس لیے سخت وعیدیں آئیں کہ یہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو یہ ان کا حق ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، اور ان کا حق ان تک خود پہنچاؤ، ان کو دو،
نہ کہ وہ تم سے مانگنے کے لیے زکوٰۃ آئیں. زکوٰۃ دینے والا تلاش کرے کہ زکوٰۃ لینے والے کون کون سے ہیں, مستحق کون کون ہیں, ان کو تلاش کر کے زکوٰۃ ادا کرنے والا خود ان کے گھر تک, ان کی دہلیز تک اور ان کے ہاتھوں تک وہ مال اور پیسہ جو ان کا حق تھا ان تک پہنچا کے آئے. تو یہ زکوٰۃ کے متعلق چند باتیں تھیں جو یاد رکھنے والی ہے. مزید اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو کمنٹ کر سکتے ہیں, اور مفتی صاحب جو سوال کریں گے ان کے بھی جواب انشاءاللہ ملیں گے. جی مفتی صاحب. یہ بھائی نا مزمل بھائی کا ایک اور سوال ہے کہ جو مستحق ہوتا ہے, جی جی ایک مستحق ہے زکوٰۃ کا, جس اس کو کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر ایک شخص ہے؟ جی وہ جتنی زکوٰۃ آپ کی مرضی ہے آپ دے سکتے ہیں. ہاں یہ اعتبار لازمی اس کا خیال کیا جائے گا کہ جتنی اماؤنٹ سے انسان صاحب نصاب بن جاتا ہے اس سے کم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اگر صاحب نصاب بن گیا وہ تو خود زکوٰۃ دینے والا بن گیا ہے, اب اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لہٰذا اتنی زکوٰۃ دیں کہ زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی. جی مزمل بھائی آپ مستحق ہی نہیں ہے. کو جواب مل گیا ہوگا جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں. تو ایک اور بھائی, اچھا ایک بات یاد رکھیں, ہمارے ایک بات مشہور ہے کہ جی یتیم کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. ہر یتیم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. جو یتیم خود صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح لوگ تلاش کرتے ہیں جی بیوہ کو زکوٰۃ دینی. ایک بیوہ ایسی ہے جس کے پاس اپنے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ہے کہ وہ زکوٰۃ دے گی, تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اکثر گاؤں میں ایسے, شہروں میں بھی ایسی ہے کہ جن کا کوئی شوہر فوت ہو جائے تو ان گھروں میں جا کے کہتی ہے کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے, لہٰذا میرے بچوں کو جناب والا کچھ نہ کچھ دے. اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر تو اس کو نہیں دینی چاہیے. یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کس کو دے رہا ہے. ٹھیک ہو, اس نے ادا کرنی ہے زکوٰۃ. یہ پھینک کے نہ آ جائے کہ جو مرضی ہو اس کے سامنے زکوٰۃ پھینک کے آ گیا ہے جی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے. وہ سر یہ حافظ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں ہمارے, وہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ دینے والے جانور پر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے. جو جی میں نے اس کی ڈیٹیل بتا دی ہے. شارٹ میں جواب دے دیں, وہ نئے ہیں شاید نہیں انہیں پتہ. اچھا جانوروں کے حوالے سے میں نے ابھی بتایا ہے, جو بھینس ہے یا گائے ہے 30 جانوروں پر ایک بکری ہوگی اور 40 پر 2 سال کا بچڑا ہوگا. یعنی جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جی بالکل, دودھ دینے والے جانور. جی جو جانوروں کی ڈیٹیل میں آ جائے گا نا, اگر تو 30 ہیں ان کی تعداد دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ یاسر صاحب ہیں ہمارے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں. بھائی آپ نے تفصیل سے بتایا ہے, جو زکوٰۃ نہ دے اس کے حوالے سے مزید میں نے ابھی آئے ہیں ان کو بھی بتا دیتے ہیں. 3 بندے ہیں, 3 افراد ہوں گے جو سب سے پہلے دوزخ میں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ حاکم جو اقتدار چھین کے اقتدار کی کرسی پہ آتا ہے, اور دوسرا وہ جس پر زکوٰۃ فرض اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے, اور تیسرا مغرور فقیر. اس سے بڑی وعید کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب لوگ بعد میں دوزخ میں جائیں گے, یہ زکوٰۃ نہ دینے والا سب سے پہلے دوزخ میں جائے گا. ٹھیک ہے سر. یہ ہمارے ایک اور بھائی ہیں مکرم ایم جی, یہ نام سے آئی ڈی ہے. وہ کہہ رہے ہیں سر اگر کوئی شخص معذور ہو تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ, اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے؟ کوئی شخص معذور ہے اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ وہ معذور کی پھر 2 صورتیں ہوں گی. ایک تو وہ ہے کہ وہ معذور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ جتنی اماؤنٹ سے ادا کرنی ضروری ہے, مثلا 40,000 کی اماؤنٹ کا مالک وہ نہیں ہے, تو پھر تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں اگر وہ خود ہی اس کا مالک بن چکا ہے اتنی اماؤنٹ کا, تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ ہیں عبدالرؤف یوسفی صاحب, یہ ہے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے ہوں تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ جی کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, وہ استعمال کی چیزیں ہیں. یعنی جو استعمال شدہ چیزیں جی ضروریات زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ابھی مفتی صاحب نے بتا جو استعمال شدہ چیزیں ہیں نا, استعمال میں جو ہوتی ہیں چیزیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایک اور ان کا سوال ہے کہ 1 تولہ سونے پر ہم کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی مثال 1 تولہ سونا, مثال کے طور پر ہمارے پاس جو شرعی ہے 7.5 تولے سونا, یہی ہے نا شرعی. جی اگر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو ہم کتنی زکوٰۃ دیں گے, شاید یہ پوچھ رہے ہیں وہ 1 تولے پر. جی اس کا اعتبار یہ کیا جائے گا 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے. مثلا 100 میں سے 2.5%, یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے. 40واں حصہ, 40 حصے کیے جائیں گے, اس میں سے 1 حصہ جو ہوگا وہ زکوٰۃ ہوگی.
اگر صرف سونے میں سے ہی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. اگر اماؤنٹ بنا کے زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اگر مثلاً 10 تولے سونا ہے، اس کی اماؤنٹ نکالیں کتنی بنتی ہے، اور جب اس کی اماؤنٹ بن جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے 1 لاکھ پر 2500 روپے زکوٰۃ ہوگی. اماؤنٹ نکال لیں، 1 لاکھ پر 2500 زکوٰۃ ہوگی، 2 لاکھ پر 5000 زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. جی جی. یہ ہمارے مزمل مقصود صاحب ہیں، یہ ماشاء اللہ پہلے بھی نے سوال کیا. ایک اور سوال کیا، کیا ضرورت کے پیسوں سے ہم کسی ضرورت مند کو راشن ڈلوا کے دے سکتے ہیں؟ ضرورت کے پیسوں سے یا زکوٰۃ کے جو پیسے کو ضرورت مند ہو اور زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو کوئی راشن ڈلوا، مطلب ضرورت ہو اس کو جی راشن بالکل، دے سکتے ہیں. راشن کی صورت میں ہم راشن کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو اماؤنٹ دی جائے، اس کو مالک بنایا جائے، جیسے وہ اس کو استعمال کرنا چاہے کر لے. بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو نقدی دے دی جائے. نقدی دیں، وہ راشن یہ دیتا بھی ہے، ہو اس سے سکتا ہے راشن اس کے لے لے. پاس راشن گھر میں ہو اور آپ ضرور اور دے دیں. اس نے دوائی لینی ہو، اس نے دوائی میڈیسن لینی ہو، ہاں، اس کو ضروریات دیگر بھی ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس کو زیادہ افضل وہی ہے زکوٰۃ کہ جو اس کو ضرورت ہے وہ دی جائے. وہ دی تو پیسے دے دے، جو اس کی ضرورت ہوگی وہ جی بالکل. لے لے گا. ٹھیک ہو گیا. آگے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کروا دیں تو اس حوالے سے کوئی تھوڑی رہنمائی فرما دیں. یہ یاد رکھیں، اس کو مالک بنا دیں، وہ جو مرضی کرے اس کے مطابق. مالک بنانا زکوٰۃ میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں، یا اپنی مرضی سے کوئی چیز نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. یعنی ضرورت کے پیسے. جی جی. اچھا، اگر کوئی شخص کسی مالدار کو زکوٰۃ دے تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ کوئی جی، امیر شخص ہے تو مالدار ہے، اس کو بندہ زکوٰۃ یاد دے دے. رکھیں، مالدار کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طرح ناپاک یعنی حرام، رشوت، سود کے پیسے کی زکوٰۃ دی، وہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صحیح ہو گیا. یہ عرفان صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، یہ اسکرین سیدھی نہیں آ رہی، اس حوالے سے تھوڑا دیکھ لیں. اچھا مفتی صاحب، یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ علانیہ دی جائے یا پوشیدہ؟ بہتر طریقہ جو ہے نا وہ اگر بتا دیں آج، کیونکہ آج کل ضرورت بھی ہے. کیا ہم علانیہ دیں تو اس حوالے سے کیا ہوگا، یا پوشیدہ دیں؟ اس کے بعد تھوڑی سی تفصیلیں اگر بتا دیں نا. زکوٰۃ دونوں طرح ہی ادا ہو سکتی ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم صدقات دیتے ہو، اگر تم صدقات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، ظاہری طور پر یہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر چھپا کر دیتے ہو تو یہ بھی بہتر ہے، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. دونوں طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اگر ظاہری طور پر یعنی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے. بہتر عمل یہی ہے کہ آپ پوشیدگی میں کسی کو بتائے بغیر زکوٰۃ ادا کریں تاکہ لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یعنی مطلب پوشیدہ ہی اگر دے دیں، افضل نے فرمایا کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دے کے دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، یہ زیادہ فضیلت والا عمل ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں، لوگوں کے سامنے اس لیے کوئی صدقہ خیرات یا زکوٰۃ دیتا ہے کہ لوگوں میں ترغیب آئے، تو پھر ٹھیک ہے. ترغیب دینے کے لیے یہ شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور مختصر سوال ہے جو عام ہے کہ ایک انسان نے مال تجارت خریدا، اس پر قبضہ نہ کیا تو سال پوری مدت گزر گئی. پھر سے سن لیں، ایک انسان نے ایک مال تجارت خریدا اور اس پر سال گزر گیا اور اس نے زکوٰۃ، کیا اس پر مال واپس لیا نہیں، بس پیسے دے دیے، مال لیا نہیں، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پیسے اس نے ادا کر دیے، زکوٰۃ اگر مال نہیں آیا، مال پہ قبضہ نہیں کیا، جب قبضہ ہوگا پھر زکوٰۃ ہوگی. ہاں، جب اس کا قبضہ ہو جائے گا تو پیچھے جتنے ماہ یا سال گزر گئے ہوں گے ان کو بھی اس زکوٰۃ میں شامل کرے گا، ان کی پھر اکٹھی زکوٰۃ ادا کرے گا. ٹھیک ہو گیا. ایک شخص نے پلاٹ خریدا رہنے کے لیے، پھر اس کو فروخت کر دیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اس پر زکوٰۃ کیونکہ عام آج کل یہ چاہ رہا ہے کہ بندے کا مشن ہو کہ میں نے رہنا ادھر ہے. جی جی. تو لیکن مسئلہ یہ بنے کوئی مجبوری بن جائے چھوڑ کے چلا جائے، تو اس کے حوالے سے کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی، اگر کسی نے پلاٹ خریدا اس غرض سے کہ میں نے یہاں رہنا ہے، اپنی رہائش بنانی ہے، پھر اس نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور اس پلاٹ کو سیل کر دیا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگی، یعنی زکوٰۃ نہیں ہوگی اس. جی جی.
اچھا ایک اور سوال ہے، گاڑیوں پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ جو گاڑیاں، اگر کسی کے پاس بس ہے، گاڑی ہے ظاہر وہ بھی کوئی 8 لاکھ کی 10 لاکھ کی آتی ہے، بس ہے کسی کے پاس وہ بھی 25-30 لاکھ کے قریب آتی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی گاڑی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہاں گاڑی سے جو کرایہ آئے گا، جو اماؤنٹ آئے گی وہ آپ کے پاس جمع ہوتی رہتی ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ویسے گاڑی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ویاسر صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیا یتیم کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ جی میں نے ابھی بتایا ہے کہ ہر یتیم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ یتیم جو مستحق زکوٰۃ ہو، وہ میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہے، یتیم وہ جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہر یتیم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا یتیم کہتے ہیں کس ہیں؟ تھوڑی اس کی یتیم مسکین اس کے حوالے سے اگر جی میں نے ابھی بتایا، فقیر وہ ہوتا ہے جو نصاب کے جو نصاب بنتا ہے نا اس سے کم اس کے پاس اماؤنٹ ہو، یعنی اس کے پاس نصاب کے برابر اماؤنٹ نہیں پہنچتی تو وہ اس کو فقیر بولتے ہیں، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا، اس کو مسکین بولتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب اگر کسی شخص کے پاس گھر میں موبائل ہیں 5-7، کیونکہ آئی فون ہے 1,00,000-1.5 لاکھ آتا ہے مہنگا زیادہ، تو کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے؟ نہیں تھوڑا تفصیل ہے۔ جی یہ یاد رکھیں موبائل کے اوپر یہ چونکہ ضروریات زندگی میں سے ہے تو یہ جتنے مرضی موبائل آپ کے پاس گھر میں موجود ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا کوئی بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے بتا جی بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، نانی کو، ماں کو، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح باپ بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے پوتی، نواسے نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور مالدار کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جتنے عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں یعنی بھائی ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ یاد رکھیں وہ بہن اور بھائی جن کا کھانا اور پینا آپ سے الگ ہو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر ایک ہی چولہے پر کھانا پکتا ہے اور کھاتے پیتے ہیں سب تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اچھا یہ عرفان بلوچ صاحب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا قضائے عمری کی نماز پہلے سارا فجر کی نماز، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اگر ہم ظہر پڑھ لیں، مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے، پھر ہم فجر پڑھ لیں یا عصر پڑھ لیں، ترتیب اس میں ضروری ہے؟ جو نمازیں رہ گئی ہیں پیچھے تو اب توبہ کر کے بندہ نمازیں شروع کرتا ہے، تو جو پیچھے ان کی نمازوں کی ترتیب کس طرح پڑھنی چاہیے؟ وہ کوئی جی قضا کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ قضا اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، آپ جس ٹائم مرضی جو مرضی قضا نماز پچھلی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ رات کے وقت اکٹھی 5 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اپنی قضا 20 پڑھی جا سکتی ہیں، 50 پڑھی جا سکتی ہیں، ان میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی، آج کافی دوست احباب نے سوال و جواب کیے ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شفقت علی یوسفی صاحب نے شفقت فرمائی ہمارے اوپر کہ انہوں نے ماشاءاللہ سوالوں کے جواب دیے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت مفتی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو بھی زکوٰۃ کے مسائل ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔